چاہیے تھی لیکن وہ ان کو نہیں دی گئی. سی کلاس کے اندر بڑی اذیتوں میں رکھا ہوا ہے, بڑی تکلیف میں انہوں نے رکھا ہوا ہے, لیکن وہ بالکل ان کا مورال جو ہے وہ ہنس رہے تھے کہ کوئی بات نہیں ہے. میں گرفتاریوں کے حوالے سے بتایا, وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو کس حد تک یہ چلے گئے ہیں. میں نے انہیں بتایا کہ اس طرح سے ورکرز کو پکڑا ہے. میں نے انہیں بتایا کہ پی ٹی آئی کل جیت گئی ہے وہاں سے, پشاور سے, تو وہ بڑا اس کے اوپر خوش ہو رہے تھے کہ دیکھیں جہاں سے یہ ہاری ہوئی تھی اور آج دیکھ لیں کہ جو قوم ہے انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ وہ اس وقت کس طرف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, میں ہوں ادریس خان. اٹک جیل سے بڑی خبر آ گئی. عمران خان کو چھوٹے کمرے میں بند کر دیا گیا ہے, کوئی سہولت نہیں دی جا رہی ہے, ان کے ساتھ ذاتی دشمنی نکالی جا رہی ہے. سابق وزیر اعظم, ملک کے مقبول لیڈر کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے, جس طرح سے ان کو اذیت دی جا رہی ہے, نہ ہی ان کے کمرے میں کوئی پنکھا ہے, نہ ہی کوئی اے سی ہے, نہ ہی کوئی اور سہولیات دی گئی ہے, بلکہ عمران خان کو توڑنے کے لیے, عمران خان صاحب کے حوصلے کو جو ہے توڑنے کے لیے یہ سب کچھ کھیل کھیلا جا رہا ہے. جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ رجیم چینج کے بعد عمران خان صاحب ڈٹے رہے, کھڑے رہے. 9 مئی کا واقعہ ہو جاتا ہے, اس کے بعد عمران خان صاحب کے اوپر جس طرح سے مقدمات بنتے ہیں, اور پھر جج ہمایوں دلاور کا فیصلہ, جس کو پوری دنیا, پاکستان کیا پوری دنیا کے جو قانونی آئینی ماہرین ہیں وہ اس کے اوپر تھو تھو کر رہے ہیں. اور دوسری طرف عمران خان صاحب کو جس طرح سے گرفتار کیا جاتا ہے, اب جو ان کے وکیل ہیں نعیم حیدر پنجوتا صاحب, ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. ملاقات کے بعد انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے ان کو بہت ہی برے طریقے سے جو ہے ایک چھوٹے سے کمرے, چھوٹے سے سیل میں بند کر دیا گیا ہے. کوئی سہولیات ان کو نہیں دی جا رہی ہیں. یہ خبریں اڑائی جا رہی تھی, بتایا جا رہا تھا کہ جی عمران خان صاحب کے ساتھ بڑا زبردست سلوک کیا جا رہا ہے. کچھ نون لیگی صحافی تھے, کچھ ٹاؤٹ تھے, وہ یہ خبریں پھیلا رہے تھے, مگر اب وہ تمام خبریں جو ہیں وہ رد ہو چکی ہیں. تمام خبروں کی اصلیت جو ہے کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ نعیم حیدر پنجوتا نے انکشاف کیا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے اس طرح تو کسی عام قیدی کے ساتھ بھی نہیں ہوتا. ایسے لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نکال رہا ہے. کوئی یہ سب کچھ کہیں اور سے ہو رہا ہے, یہ تمام احکامات کہیں اور سے آ رہے ہیں. پولیس مجبور ہے, جیل کا عملہ مجبور ہے. عمران خان صاحب کو ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا گیا ہے تاکہ وہ مجبور ہو جائیں, وہ کوئی ڈیل کریں, کوئی ڈیل پہ رضامند ہو جائیں. مگر ان کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں, عمران خان صاحب کھڑے ہوئے ہیں. اتنی مشکلات کے باوجود, گرمی سہنے کے باوجود, ہفت سہنے کے باوجود, کوئی سہولت نہ ملنے کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے ہیں, وہ کھڑے ہوئے ہیں, اور آج بھی وہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں. آج بھی جو ہے وہ جو ہے نئے پاکستان کے حوالے سے, آزادی کے حوالے سے وہ باتیں کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے میں نہیں گھبرایا ہوں تو آپ بھی نہ گھبرائیں. تو یہ ایک پوری صورتحال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ نعیم پنجوتا نے بڑے انکشافات کر دیے. ان انکشافات کے بعد امپورٹڈ سرکار, ان کے سہولت کاروں کا اصل منصوبہ بھی بے نقاب ہو گیا ہے. ان کے اصل منصوبے پہ بھی پانی پھر گیا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کو یہ جو جھکانے کا عمل ہے, عمران خان صاحب کو جس طرح سے توڑا جا رہا ہے, عمران خان صاحب کو جس طرح سے اذیت دی جا رہی ہے, اس کا واحد مقصد ایک ہی ہے کہ عمران خان نواز شریف کی طرح راضی ہو جائیں. عمران خان صاحب نواز شریف کی طرح عمران خان صاحب بھی کوئی ڈیل کر کے ملک سے فرار ہو جائیں. مگر عمران خان صاحب نے پیغام دیا ہے کہ میں آخری سانس تک لڑوں گا, میں جھکنے والا نہیں ہوں, میں بکنے والا نہیں ہوں, میرا جینا مرنا پاکستان میں. تو یہ ہوتا ہے لیڈر. ایک وہ لیڈر تھا جو 50 روپے کے ایک اسٹامپ پیپر پہ ملک سے بھاگ گیا تھا, مگر دوسری طرف آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب 200 مقدمات کے باوجود, جھوٹے کیس میں سزا کے باوجود جس طرح سے ان کو جیل میں رکھا گیا ہے, اس پوری صورتحال کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے ہیں, وہ کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو یہ ایک پوری صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. نعیم حیدر پنجوتا کے بڑے انکشافات ہیں, خوفناک انکشافات ہیں. اس کے بعد جو ہے عدالتوں کو اب تھوڑی سی شرم
آ جانی چاہیے، وہ خود سے سو موٹو نوٹس لیں، اور اس حوالے سے انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ان کو بھی ایکٹیو ہو جانا چاہیے، اور بلاول بھٹو جو انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہیں، بھاشن دیتے ہیں، اب ان کو بھی ذرا شرم آنی چاہیے کہ ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ آخر کیا ہو رہا ہے، آخر ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے۔ تو یہ پوری صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔